السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اور اس قوم اور امت پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں اور اس ملک پہ رحم کریں۔ تو اس سے سیکنڈ لاسٹ جو ریسنٹلی ہم نے ٹاپک سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ تکلیف کا راز۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہوگا نفس کی پہچان کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، جہاد بن نفس کے بارے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سستی اور کائلی۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے مزاج میں قدرتی طور پہ جو ہے وہ سستی اور کائلی جو ہے وہ نمایاں طور پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنی سستی اور کائلی بچانے کے لیے یا اس کو چھپانے کے لیے روٹین کا سہارا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسانوں کی جو وہ غالب جو اکثریت ہے وہ مشکل کام سے جو ہے وہ بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی مومنٹم میں جو ہے وہ لگا رہے، کسی روٹین میں بس لگا رہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی فارمولے پہ وہ چلتا رہے۔ جو کام بہت زیادہ محنت والا ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے، اسے جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور کر لے۔ ٹھیک ہے، انسان کی اس کمزوری کی وجہ سے دنیا میں جو ہے وہ لیڈرشپ یا جسے ہم قائد کہتے ہیں، اس کا دنیا میں اسی لیے وجود رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی بدولت جو ہے وہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں، اور ہوا وہ کسی بھی شعبے میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو دنیاوی یا روحانی شعبے، ہر شعبے میں سست یا قائل اور درمیانے انسانوں کے ہجوم میں کوئی ایک جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کامیابی کی چوٹیوں پر پہنچنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ہجوم کا حصہ نہیں بننا چاہتا وہ، تو پھر قدرت اس سے جو ہے وہ جو اللہ جو ہے اس سے پھر قربانی مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بے پناہ قدرت اس سے پھر ریاضت طلب کرتی ہے یا اس سے محنت کرواتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس بھی میدان میں یا جس میدان سے بھی اس کا تعلق ہو۔ ٹھیک ہے، ناکامیوں، مسائل اور مصائب اور پرخار کردہ سے پرخار جو راہ سے ہے پھر اسے اکیلے گزرنا پڑتا ہے۔ مشکلات کی جو طویل ترین راستہ ہوتا ہے اس سے اس کو اکیلے ہی گزرنا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پھر یہ قدرت کا ایک لا ہے۔ ٹھیک ہے، قانون ہے اس کا کہ جب آپ کو کچھ چاہیے اور اپنی مرضی کا چاہیے اور اپنی پسند کا چاہیے تو پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس راہ پہ چلنے سے اس کے گرد گرد کے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خائف ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ ٹھیک ہے، جیسے سونا جو ہوتا ہے یا سونار جو ہوتا ہے وہ سونے کا جب سونے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مناسبت سے وہ سونے کا ایک ٹکڑا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے تولتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور پھر جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ سونے کا یہی ٹکڑا جو ہے وہ زیور بنے گا تو پھر اس سے وہ اس ٹکڑے کو ہے جو وہ بڈی میں پھینک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کوٹنے کا، پیسنے کا اور پگھلنے کا اور پھر ڈالنے کا جو مرکب ناک جو عمل شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار ایک مخصوص وقت کے بعد وہ سونے کا ٹکڑا زیور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انقلاب ہے، اس کو ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں۔ تو سونے کا ٹکڑا زیور بننے سے پہلے دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جتنی بڑی طلب ہوگی اتنا ہی بڑا اور طویل جو ہے وہ امتحان ہوگا آپ کا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہر ناممکن طریقے سے بھی ہمیں آزمایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آخر یہ در نیاب یا چمک آخر کار جو پھر یہ ہے نا اینڈ میں وہ چمک اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر عرفان عطا ہوتا ہے
اور ہر شعبے میں جو ہر شعبہ میدان اور فن کا اپنا جو ہے وہ ایک عرفان ہوتا ہے، لائٹمنٹ ہوتی ہے. اس عرفان سے کم پر راضی ہو جانا بھی جو ہے وہ بھی سستی اور کائلی ہے. ٹھیک ہے. کسی شعبے یا میدان میں فن کی مہارت یا معرفت مل جانے کے بعد اس سے منسلک دوسرے انسان جو ہوتے ہیں وہ اس مرد میدان کے آگے جو ہے وہ سرنگو ہو جاتے ہیں، پھر اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں باقی لوگ جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں. پھر تو سارا کام ایک ہی آدمی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کو اپنے کام کے لیے کسی ہجوم کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ کسی ایک کو چنتا ہے، وہ ایک انسان چنتا ہے. زندگی کی جلتی بھٹی میں جو ہے سخت آگ میں بلا خوف و خطر جو کود جانے والا جو ہوتا ہے وہ بلا آخر ظفریاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. تو جو بلا کسی خوف یا ڈر کے کود ہے میدان میں. ٹھیک ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. جب اس کی جو اپنا گول وہ اس نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے اسے سیٹ کر لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مجھے بس یہ چاہیے ہی چاہیے، تو پھر اس کے لیے پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ میں گزرنے کے بعد اور ان تکلیف کے مراحل سے یا اس ریاضت کے بعد یا اس پریکٹس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد عطا کرنے کے بعد جو اس چیز کی اہمیت اس انسان کے سامنے ہوگی نا وہ بہت ہوگی. وہ پھر اسے کسی بھی صورت ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ضائع بھی نہیں کرے گا اور اس کا استعمال بھی صحیح کرے گا. ٹھیک ہے. تو ساری بات سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے قربانی مانگے گا. اگر آپ وہ قربانی دے سکتے ہیں یا اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ آپ قربانی دے سکتے ہیں یا دینے کے قابل ہیں تو پھر آپ جو چاہے رب سے مانگیں، اللہ آپ کو عطا کرے گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کا اہل ہونا ہوگا. ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو ایسے ہی منہ اٹھا کے کچھ بھی مل نہیں جاتا یا آپ کو کوئی بھی دے نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مومن بننا ہی پڑے گا، اللہ کے آگے جھکنا ہی پڑے گا. نہیں جھکیں گے تو اکڑ ویسے بھی مردہ چیزوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو انسان ہے اس میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے. عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اتنی کہ آپ کو کیا بتاؤں. ٹھیک ہے. عاجزی کو تو وہ اتنا پسند کرتا ہے کہ بس وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ انسان مجھ سے مانگے. ٹھیک ہے. اور میں اسے دل کھول کے عطا کروں. لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ خود بڑا تیز بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، بڑا فنکار بنتا ہے، کہتا ہے نہیں جی ہم خود لے لیں گے، ہم میں خود اتنی اہلیت ہے. حالانکہ اہلیت دینے والا کون ہے؟ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس دنیاوی چکر سے باہر نکلیں اور سمجھیں کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کا نفس آپ سے کیا کروا رہا ہے اور اصل میں نفس ہے کیا چیز. یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خدا را اس چیز کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنی زندگیوں کو بدلیں. کیونکہ اب جو ہمارے حالات اس ملک کے یا اس قوم کے یا اس امت کے ہو چکے ہوئے ہیں وہ ناقابل برداشت ہو چکے ہوئے ہیں. یہ تو ہم پہ بس ہمارے نبی کا کرم ہے یا ان کے سر کے ان کے ہاتھ کا یا ان کے جو فیض کا اثر ہے ابھی تک جو ہمیں رب نے بچایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم بچے میں تو وہ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ غریب ہے کوئی یا کوئی امیر ہے، پھر وہ سب کو رگڑا لگتا ہے. ٹھیک ہے. عذاب پھر پوری قوم پہ آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پھر چھوٹے بچ جائیں گے بڑے رگڑے جائیں گے یا بڑے بچ جائیں گے چھوٹے رگڑے جائیں گے. نہیں، پھر وہ سب کے سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ ہے نا، ہم اس کے بندے ہیں بھائی. اس کو اللہ کو اس سے کیا لگے یا اللہ کی ہم مخلوق ہے وہ ہمیں اس دنیا میں رکھے یا اس دنیا میں لے جائے، اس سے فرق تو نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. فرق تو ہمیں پڑے گا کیونکہ ہمیں تکلیف ہوگی یا موت سے ہم ڈرتے ہیں بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. مرنا تو ہمیں ہے ہی، اس سے تو نجات ہے ہی نہیں. اس سے تو نجات اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دی.
ٹھیک ہے، اپنے محبوب ترین انسان جسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اللہ پاک نے موت سے نجات انہیں بھی نہیں دی. ٹھیک ہے، ان سے بھی موت کے عمل سے انہیں بھی گزرنا پڑا. اس کے بعد اللہ ملا انہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں ملے گا کیوں؟ جب ہم اس عمل سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو مرنے کے ڈر سے اپنی زندگی کو خراب مت کریں. مرنا ہم نے ہے، مرنے کو فی الحال بھول جائیں. فی الحال یہ دیکھیں کہ ہمیں زندگی میں اللہ نے بھیجا کیوں ہے، زندگی ہمیں اللہ نے یہ عطا کیوں کی ہے، اور ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے. ہمیں اپنا مقصد تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا. ٹھیک ہے، تو عبادت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتی یا قرآن پڑھنا عبادت نہیں ہے خالی. ٹھیک ہے، عبادت کے اور کئی رنگ ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ عبادت میں اور کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہے. ٹھیک ہے، پاس ہمسایہ ہمارا یا بھائی ہمارا بھوکا مر رہا اور ہم تہجد گزار ہوں، تو ایسی عبادت اللہ کو چاہیے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عبادتیں اللہ کے فرشتے پہلے آسمان سے آپ کے منہ پہ مارتے ہیں، یہ لو اپنی عبادت. ٹھیک ہے، تو اگر عبادت کرنی ہے تو پھر اپنے آپ کو سنوار لو، پہلے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لو، ایک اچھی یا جی حضوری والی شخصیت بن جاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس جی حضوری کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل ہے نہیں. وہ جو ہم کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، وہ دیکھا جائے گا نہیں ہوگا. وہ ہم تو یہاں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو پورے شہر یا محلے کو ہم نے آگے لگا دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں تو پھر ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان ٹک ٹاک سے اور یہ جو فضول قسم کی جو چیزیں آئی ہوئی ہیں ان سے بچیں. ان سے میں آپ کو اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس سے بچیں، خدا رہے اس سے بچیں. اگر آپ کو اپنا ماڈل چننا ہی ہے تو وہ اماں فاطمہ کو چنیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنا ماڈل چننا ہی ہے تو وہ اماں عائشہ کو چنیں. ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کی زندگی آپ پڑھیں، دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. ٹھیک ہے، تو ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہیں وہ ان کو بھی کسی چیز کی چھوٹ نہیں دی. ٹھیک ہے، اللہ نے. صحیح ہے، تو جب وہ ان کو نہیں ملی چھوٹ تو آپ اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ کسی کھیت کی مولی ہیں. تو سوچیں خدا رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہرگز میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، کہ آپ سمجھیں کہ مجھے عورت سے یا کوئی تکلیف ہے یا عورت، کیونکہ میری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو صرف میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ دوزخ میں جو تعداد زیادہ مردوں سے عورت کی ہوگی. تو وہ کیوں کہا؟ وہ آج کے دن کے لیے ہی کہا. ٹھیک ہے، تو سمجھیں اس بات کو، ان کی طرف نہ جائیں جن کی طرف آپ نے منہ کیا ہوا ہے نا، وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے اور دین کی طرف آتی ہیں. ان کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کے دین میں یا دین اسلام نے یا ہمارے نبی نے عورت کو کیا مقام اور عزت دی ہے، تو وہ اپنا گندہ دین چھوڑ کے تو وہ ہمارے دین میں کو اختیار کر رہی ہیں اور قبول کر رہی ہیں اسے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے عورت کو بے پناہ جو ہے وہ اہمیت اور مقام دیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہ کسی مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے اور نہ دے سکے گا. وہ اینڈ ہے. ٹھیک ہے، عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی اللہ نے، اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، مرد کے پاؤں کے نیچے نہیں آتی جنت، یا عورت کے پاؤں بہت زیادہ پاک صاف تھے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ کو محبوب تھی عورت بھی.
کیونکہ اللہ کے لیے تو انسان ہے، اور اللہ کو انسان محبوب ہے، وہ خواہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو خدا را سمجھیں، فکر کریں اپنی بھی اور میری بھی، اور اس معاشرے کی بھی، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی فکر کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم اور امت پہ اور اس ملک پہ رحم کرے۔